بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ آج ہم جماعت ششم کے لیے باب نمبر 5 میں سے جس کا نام ہے ہدایت کے سرچشمے سبق نمبر 4 پڑھیں گے، جو طارق بن زیاد کے بارے میں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ طارق بن زیاد کون تھے اور کس طرح انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا اور اپنی فتوحات کی۔ طارق بن زیاد کا شمار عظیم فاتحین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کا نقشہ ہی بدل ڈالا تھا، جو بہت بہادر تھے اور ان کے بہادری کے کارنامے آج تک پڑھے جاتے ہیں۔ طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا اور آپ افریقہ کے رہنے والے تھے، بربر نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ نے بہت مختصر سی فوج کے ساتھ ایک بہت بڑی فوج کو شکست دی اور اسلام کا پرچم بلند کیا۔ آپ طارق بن زیاد افریقہ کے گورنر موسیٰ بن نصیر کے نائب تھے۔ نائب کا مطلب ہوتا ہے اسسٹنٹ، یعنی ان کے ساتھ کام کرتے تھے۔ یہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا دور تھا۔ طارق بن زیاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صلاحیتیں دی تھیں۔ انہوں نے بہت ہی چھوٹی عمر میں تقریباً تمام جنگی فنون یعنی جنگ لڑنے کے تمام جو ہیں وہ مہارت اس کو حاصل کر لی تھی آپ نے، جیسے تلوار چلانا، گھوڑا دوڑانا اور جنگ لڑنے کی مہارت۔ اس زمانے میں شمالی افریقہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی، یعنی کہ افریقہ کے شمالی حصے میں مسلمان آباد تھے۔ اسلامی سلطنت تھی، امن و امان تھا، لوگ خوشی سے رہ رہے تھے، سکون تھا۔ لیکن اس کے برعکس یورپ کے ملک اسپین میں راڈرک کی حکومت تھی، جو بہت ظلم کرتا تھی اپنی عوام پر۔ بادشاہ اور اس کے درباری امیر وزیر امیرانہ بہت اچھی زندگی بسر کرتے تھے، جبکہ عوام جو تھی وہ بہت زیادہ غربت میں رہتی تھی، اور نہ صرف غربت میں رہتی تھی بلکہ راڈرک بادشاہ کا ظلم بھی ان پر بہت زیادہ تھا۔ آخر کار اس کا ایک گورنر تھا جولین، جس نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا، اور اس نے موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ ولید بن عبد الملک سے اسپین فتح کرنے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے انہیں اجازت دے دی اور انہوں نے طارق بن زیاد کو 7,000 مجاہدین کا لشکر دے کر اسپین کی طرف روانہ کیا۔ اب طارق بن زیاد بہت زیادہ فرض شناس تھے، باہمت تھے۔ انہوں نے جب افریقہ کے جنوبی ساحل کی طرف پیش قدمی کی، یعنی جنوبی ساحل کی طرف بڑھے، تو اندلس کے مقام پر ایک پہاڑی کے قریب اترے، جو بعد میں جبل طارق یعنی جبرالٹر کے نام سے بھی مشہور ہوئی۔ اب راڈرک کی 1,00,000 کی فوج تھی اور مسلمانوں کی تقریباً صرف 7,000۔ طارق بن زیاد نے والی افریقہ موسیٰ بن نصیر سے مزید مدد کی درخواست کی، جس پر موسیٰ بن نصیر نے 5,000 فوج اور روانہ کر دی، اور یوں مسلمانوں کی کل فوج کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اب مسلمانوں نے جب 1,00,000 کا لشکر دیکھا، جن کے پاس گھوڑے، بہترین اسلحہ تھا، اسلامی لشکر ساحل پر اتر گیا۔ طارق بن زیاد نے ایک بہت ہی جرأت مندانہ یہ قدم اٹھایا کہ اس نے اپنے تمام کشتیاں اور جہاز جلا دیے جن کے ذریعے وہ یہاں پہنچے تھے۔ طارق بن زیاد دشمن کے تعداد، ان کے ساز و سامان کی کثرت دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ تو ایسے موقع پر طارق بن زیاد نے ایک پرجوش تقریر کی، جس میں کہ اس نے اپنے مجاہدین کو، اپنے ساتھیوں کے حوصلے کو گرمایا، ان کو حوصلہ دیا اور ان کو اس بات پر کہا کہ ہمارے آگے دشمن ہے اور پیچھے سمندر، دونوں صورتوں میں ہمارے پاس اگر ہم لڑتے ہیں فتح حاصل ہوتی ہے ہمارے پاس، تو ہم جیت جاتے ہیں، تو یہ ملک ہمارا ہے، ہم یہاں رہیں گے کیونکہ ہم نے ساری کشتیاں جلا دی۔ اگر ہم واپس پلٹتے ہیں تو پیچھے سمندر ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے، تو موت ہے ہمارے لیے، لیکن لڑنے کی صورت میں اگر ہم مارے جاتے ہیں تو شہادت ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے مسلمانوں یہ خوب سمجھ لو کہ اب تمہارے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہے، دشمن تمہارے آگے اور سمندر تمہارے پیچھے، لہذا اس عزم و ہمت کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، تم اپنی جانوں پر کھیل جاؤ
تاکہ کامیابی تمہارے قدم چوم لے۔ تم اس علاقے میں اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے آئے ہو، اور اس طرح انہوں نے اپنے مجاہدین کو جو ہے وہ حوصلہ ہمت دیا کہ اگر ہم زندگی چاہتے ہیں تو غازی بنیں گے اور یہاں رہیں گے، اگر ہم مارے جاتے ہیں تو شہادت نصیب ہوگی۔ طارق بن زیاد کے خطبے نے مسلمانوں کے دلوں کو بہت زیادہ حوصلہ دیا، اور 91 ہجری میں دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ بالآخر طارق بن زیاد کی ایمانی طاقت سے انہوں نے اپنے قلیل لشکر کے ساتھ، بہت مختصر لشکر کے ساتھ، اس 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی اور اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ اس طرح اسپین کے اہم شہر جو ہیں قرطبہ، مالکا، البیرا اور تدمیر کو فتح کر لیا۔ اسپین کی تاریخی فتح کے بعد مسلمان 800 سال تک اندلس پر حکمرانی کرتے رہے۔ اسپین کی فتح نے یورپ کے معاشرتی حالات، زندگی کو زبردست بدل ڈالا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں سے رواداری اور فراخ دلی سیکھی۔ مسلمانوں کے حسن انتظامیہ سے علاقے کے لوگوں کی حالت بہتر ہو گئی۔ بہت سے لوگوں نے وہاں پر اسلام قبول کیا، اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا وہ مسلمانوں کے زیر سایہ ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ آخر طارق بن زیاد 95 ہجری یعنی 95 ہجری میں موسیٰ بن نصیر کے ساتھ واپس دمشق آ گئے اور پھر وہیں قیام کیا، اور وہیں قیام کے دوران جو ہیں وہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو جی بچوں، ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح انہوں نے ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ ایک بہت بڑے لشکر کو شکست دی، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں کفار کو شکست دی تھی۔ تو انسان کو زندگی میں ہمت اور حوصلے سے کام لینا چاہیے، اور شکست انسان کی اس وقت ہو جاتی ہے ذہنی طور پر اگر وہ خود کو سمجھ لے کہ ہم ہار جائیں گے، لیکن اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے اس کو جیتنا ہے، ہر حال میں جیتنا ہے، اور مکمل اعتماد رکھتے ہوئے انسان مقابلہ کرتا ہے زندگی میں بھی کسی بھی مسئلے کا، کسی بھی مشکل کا، تو اللہ تعالیٰ اس کو فتح نصیب کرتا ہے۔ جس طرح کے طارق بن زیاد کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب کی تھی، کیونکہ ان کے لشکر کو پتا تھا کہ اگر پیچھے کشتیاں نہیں ہیں اب ہمارے پاس، اگر ہم جنگ نہیں لڑتے ہیں تو ہم فتح حاصل نہیں کرتے ہیں تو ہم مارے جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں ہر کام کو ہمت حوصلے کے ساتھ کرنا چاہیے، اور یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہمیں ہمیشہ ہمت سے کام کرنا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کی مشق انشاءاللہ تعالی ہم کلاس میں کریں گے۔ اللہ حافظ۔